دوستوں، دجال کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ اسلام کے مطابق دجال کا ظہور قرب قیامت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے اتریں گے۔ دجال کے بارے میں بہت سارے احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی ٹیوب اور میں ہوں وقار خان۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث نمبر 2942 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا، اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخرکار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بڑی کشتی ٹوک کر کے ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں اس جزیرے پر پہنچے، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کے مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت سارے بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو، کیا مخلوق ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو، ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں ایک شخص بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی پھل وغیرہ ہے؟ ہم نے کہا بالکل وہاں بہت پھل ہے۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے لیک اکتبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا وہاں بہت پانی ہے۔ تو اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ یہ سنتے اس نے کہا واقعی وہ یثرب مدینہ میں آباد ہو چکا ہے؟ یہ کہتے اس نے کہا اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں دجال، اور بہت جلد میں اپنے قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ اور مکہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، یہ ہے یثرب، اور یہ شخص جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آتی ہے۔ دجال شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال مشرق میں ہے۔ دوستو، اس حدیث کے مطابق دجال مشرق میں ہے، اور ان لوگوں کی کشتی بھی مشرق کے ایک جزیرے میں رکی تھی۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ مدینہ کے مشرق میں کون کون سے جزیرے ہیں۔ مدینہ کے مشرق میں عربین سی ہے، اور اس میں ٹوٹل 4 آئلینڈز ہیں۔ پہلا آئلینڈ لکشدیپ جو انڈیا میں ہے، دوسرا آئلینڈ سکوٹرا جو یمن میں ہے، تیسرا آئلینڈ مسیرا جو عمان میں ہے، اور چوتھا آئلینڈ آستولا جو پاکستان میں ہے۔ اس آئلینڈ کو یاد رکھنا۔ دوستو، حدیث میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ دونوں آئلینڈ تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم سیدھی لائن کھینچے تو بالکل آستولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جساسہ نے جب ان کو ایک مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس جزیرے میں اس مندر کے ریمینز تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس آئلینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ میں ایک مندر ہے جو 2000 سال پرانا مندر ہے، اور مندر بھی کالی ماتا کا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک دیوی، جو دکھنے میں بہت خوفناک اور جسم پر بہت زیادہ بال ہے۔ تو ناظرین، کچھ یاد آیا؟ کچھ اس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، مطلب جساسہ، ان صحابیوں نے جس عجیب مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کی دیوی سے ملتی جلتی ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں دیے گئے ہنٹ سے ہم لوگوں نے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جو منطقی طور پر صحیح ظاہر ہو رہی ہے۔ باقی خدا جانے کہ دجال کہاں کہہ دے اور کب نکلے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ہمیں جانے کی اجازت دے اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا کثرت سے انتظار کریں۔ شکریہ۔